بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر ایک ایسا لفظ ہے جو سکون، محبت اور تحفظ کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر اسی گھر کے اندر بہت سی عورتوں کے لیے ایک خاموش جنگ بھی جاری ہوتی ہے۔ یہ جنگ نہ تلواروں سے لڑی جاتی ہے، نہ آوازوں سے، بلکہ صبر، برداشت اور قربانی سے۔ عورت جب بیٹی بنتی ہے تو سیکھتی ہے، جب بیوی بنتی ہے تو نبھاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو خود کو بھول جاتی ہے۔ انہی تمام کرداروں کے درمیان گھر کی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر ایسے رکھ دی جاتی ہیں جیسے یہ اس کی فطری ڈیوٹی ہو، اور اگر وہ تھک جائے، ٹوٹ جائے یا خاموش ہو جائے تو اسے کمزور سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو اسی خاموش سٹریس، ذہنی دباؤ اور اندیکھی قربانیوں کی داستان ہے جو عورت گھر کی چار دیواری میں جھیلتی ہے۔ عورت اور ذمہ داری کا رشتہ بہت گہرا اور پرانا ہے۔ بچپن سے ہی لڑکی کو سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں سمجھدار ہونا ہے، صبر کرنا ہے، حالات کو سنبھالنا ہے۔ وہ کھیلنے کی عمر میں گھر کے کام سیکھتی ہے اور جذبات چھپانے کی تربیت پاتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں، مگر اس کی ذات کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ شادی کے بعد عورت پر ذمہ داریوں کا ایک نیا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، نیا گھر، نئے لوگ، نئے اصول، اور سب سے بڑھ کر خود کو ہر حال میں ایڈجسٹ کرنا۔ اگر وہ تھک جائے تو کہا جاتا ہے سب عورتیں ہی تو کرتی ہیں۔ یہی جملہ اس کے سٹریس کو سب سے زیادہ بڑھاتا ہے۔ عورت کے دن کی شروعات اور اختتام دونوں گھر سے جڑے ہوتے ہیں۔ کھانا بنانا، صفائی، بچوں کی دیکھ بھال، شوہر کی ضروریات، سسرال کے تقاضے، اور اگر وہ ملازمت پیشہ ہو تو دفتر کی ذمہ داریاں بھی۔ یہ سب مل کر ایک ایسا دباؤ بناتے ہیں جو آہستہ آہستہ اس کی ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ اکثر عورتیں رات کو سوتے وقت بھی سوچتی ہیں کہ کل کیا بنانا ہے۔ بچوں کی سکول، بجلی کا بل، گھر کا بجٹ، اور سب سے بڑھ کر سب کو خوش کیسے رکھنا ہے۔ یہ مسلسل سوچ اس کے ذہن کو سکون نہیں لینے دیتی۔ عورت کا سٹریس ہمیشہ آنسو یا شکایت کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا۔ کبھی وہ زیادہ خاموش ہو جاتی ہے، کبھی جلدی غصہ آتا ہے، کبھی بے وجہ تھک کر محسوس ہوتی ہے۔ نیند کا خراب ہونا، سر درد، دل کا سٹریس میں چلے جانا، دل کی گھبراہٹ، اور خود کو بے قیمت محسوس کرنا علامات ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ان علامات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا۔ عورت اگر کہتے ہے کہ وہ تھک گئی ہے تو اسے ناشکری سمجھا جاتا ہے۔ ماں بننے کے بعد عورت کی زندگی مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ اب وہ صرف اپنی نہیں، ایک اور زندگی کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ بچے کی پرورش، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، یہ سب عورت کے ذہن پر مسلسل بوجھ بنے رہتے ہیں۔ اکثر مائیں خود کو قصوروار سمجھتی ہیں اگر بچہ بیمار ہو جائے، اگر وہ پڑھائی میں کمزور ہو، یا اگر اس کا رویہ معاشرے کے مطابق نہ ہو۔ یہ خود الزام عورت کے سٹریس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ جو عورتیں گھر کے ساتھ ساتھ باہر کے کام بھی کرتی ہیں، ان کے لیے سٹریس کی شدت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ دفتر میں پروفیشنل ہونا، وقت پر کام مکمل کرنا، اور گھر آ کر پھر وہی ذمہ داریاں نبھانا، یہ سب ایک عورت کو اندر سے تھکا دیتا ہے۔ اکثر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ سب اس کا اپنا انتخاب ہے، مگر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، کبھی مجبوری، کبھی ضرورت، اور کبھی خاندان کی بہتری کے لیے۔ عورت کے سٹریس کی سب سے بڑی وجہ جذباتی سپورٹ کی کمی ہے۔ اگر شوہر، خاندان یا معاشرہ اس کے جذبات کو سمجھے، اس کی بات سنے اور اس کی کوششوں کو سراہے تو سٹریس بہت حد تک کم ہو سکتا ہے۔ ایک عورت کو صرف مدد نہیں، سمجھ بوجھ اور احترام بھی چاہیے۔ اسلام عورت کو عزت، سکون اور احترام دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق پر زور دیا اور ماں کے قدموں تلے جنت رکھی، مگر ہم نے دین کو چھوڑ کر رسم و رواج کو اپنا لیا، جس کا سب سے زیادہ نقصان عورت کو ہوا۔ اگر گھر میں دین کی اصل تعلیمات کو اپنایا جائے تو عورت کا سٹریس خود بخود کم ہو سکتا ہے۔ گھر کی ذمہ داریاں عورت کے لیے باعث فخر بھی ہو سکتی ہیں، مگر جب یہی ذمہ داریاں اس کی صحت، خوشی اور شناخت چھین لیں تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ عورت کو کمزور نہیں، انسان سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسا انسان جو تھکتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور جسے سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ذہنی دباؤ اکثر نظر نہیں آتا۔ وہ مسکراتے ہوئے سب کے کام کرتی ہے، مگر اندر ہی اندر خود سے جنگ لڑ رہی ہوتی ہے۔ مسلسل ذمہ داریاں، تعریف کی کمی اور اپنی خواہشات کو دبانے سے آہستہ آہستہ ذہنی تھکن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ عورت جب بار بار یہ محسوس کرے کہ اس کی محنت کو اہمیت نہیں دی جا رہی تو وہ خود کو بے وقت سمجھنے لگتی ہے۔ یہی احساس بعد میں ڈپریشن، انگزائٹی اور شدید دباؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ذہنی سٹریس کا اثر سب سے پہلے عورت کے جسم پر پڑتا ہے۔ مسلسل تھکن، سر درد، کمر درد، ہارمونز کا عدم توازن، نیند کی کمی اور بھوک کا ختم ہو جانا یا حد سے زیادہ بڑھ جانا، یہ سب عام مسائل ہیں۔ اکثر عورتیں اپنی صحت کو نظر انداز کرتی ہیں کیونکہ ان کے نزدیک گھر کی ذمہ داریاں زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو بھی آخری ترجیح بناتی ہیں، جس کا نتیجہ بعد میں سنگین بیماریوں کی صورت میں نکلتا ہے۔
عورت کے جذبات اگر بار بار نظر انداز کیے جائیں تو وہ بولنا چھوڑ دیتی ہے، وہ شکایت نہیں کرتی مگر اس کا دل بھرا رہتا ہے، یا خاموشی رشتوں میں فاصلے پیدا کر دیتی ہے۔ اکثر عورتیں روتے ہوئے بھی یہ کہتی ہیں میں ٹھیک ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ عورت کے سٹریس میں سب سے اہم کردار شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر شوہر اس کی بات سنے، اس کے کاموں کو سراہے، عملی مدد فراہم کرے تو عورت کا آدھا دباؤ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے شکریہ کہنا، اس کی تھکن کو سمجھنا، کبھی کبھار گھر کے کاموں میں ہاتھ پٹانا عورت کے لیے بہت بڑی سپورٹ بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر شوہر لاپرواہی برتے، موازنہ کرے یا اس کے جذبات کو کمزور سمجھے تو یہی رویہ عورت کے سٹریس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہر حال میں ایڈجسٹ کرے۔ سسرال کی خوشی، رشتہ داروں کی باتیں اور معاشرتی دباؤ، یہ سب عورت کے ذہن پر مسلسل بوجھ بن رہتے ہیں۔ اگر وہ اپنی رائے دے دے تو اسے بدتمیز کہا جاتا ہے، اگر خاموش رہے تو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ یہ تضاد عورت کو ذہنی طور پر تھکا دیتا ہے۔ اسلام عورت کو بوجھ نہیں بلکہ امانت قرار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ حسن سلوک ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عورت پر ذمہ داری ڈالنا آسان ہے مگر اس کا خیال رکھنا اصل ذمہ داری ہے۔ اگر گھروں میں دین کو صحیح معنوں میں اپنایا جائے تو عورت کو بھی سکون، عزت اور جذباتی تحفظ مل سکتا ہے۔ عورت کا سٹریس کوئی خیالی مسئلہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جسے سمجھنے اور تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم عورت کو صرف ذمہ داری سمجھتے رہیں گے اور انسان نہیں، تب تک یہ خاموش دباؤ بڑھتا رہے گا۔ یہ سچ ہے کہ عورت کو سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اہمیت دینا سیکھنا ہوگی۔ جب تک وہ اپنی تھکن، جذبات اور ضرورتوں کو پہچانے گی نہیں، تب تک کوئی اور بھی اسے مکمل طور پر نہیں سمجھے گا۔ عورت کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اپنی ذات کا خیال رکھنا خود غرضی نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ دن میں کم از کم چند لمحے صرف اپنے لیے نکالنا، خاموشی سے بیٹھ کر سانس لینا یا دل کی بات کسی قابل اعتماد انسان سے کرنا، یہ سب سٹریس کم کرنے کے مؤثر طریقے ہیں۔ خود نگہداشت کا مطلب مہنگے علاج یا لمبی چھٹیاں نہیں ہوتی بلکہ وقت پر سونا، کبھی دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے رونا اور کبھی اپنے لیے نہیں کہنا بھی خود کا خیال رکھنا ہے۔ عورت کو خود کے حق حاصل ہے کہ وہ اپنی صحت، نیند اور ذہنی سکون کو ترجیح دے۔ اگر وہ ٹوٹ جائے تو وہ دوسروں کو کیسے سنبھالے گی؟ گھر کا سکون صرف عورت کی ذمہ داری نہیں۔ شوہر اگر عورت کے کاموں کو سراہیں، اس کی بات کو غور سے سنیں اور کبھی اس کے آرام کا خیال رکھیں تو عورت کے سٹریس میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ خاندان کو چاہیے کہ عورت سے غیر ضروری توقعات کم کریں اور اسے اپنی رائے دینے کا حق دیں۔ عزت اور تعاون وہ دو ستون ہیں جن پر مضبوط گھر بنتا ہے۔ عورت کے لیے سب سے مشکل مگر سب سے ضروری کام حدود مقرر کرنا ہے۔ ہر بات پر خاموش رہنا، ہر مطالبہ مان لینا اور ہر وقت دستیاب رہنا، یہ سب عورت کو تھکا دیتا ہے۔ احترام کے ساتھ اپنی حد بتانا اور اپنی استطاعت کے مطابق ذمہ داری لینا عورت کے ذہنی سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ عورت کا سٹریس کوئی کمزوری نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بہت کچھ سنبھال رہی ہے۔ اگر وہ خود کو تھوڑا سا وقت دے اور اگر خاندان اس کا ساتھ دے تو یہی ذمہ داریاں اس کے لیے بوجھ نہیں بلکہ برکت بن سکتی ہیں۔ ہر گھر میں ایک ایسی عورت ہوتی ہے جو خاموشی سے سب کچھ سنبھال رہی ہوتی ہے۔ کوئی ماں جو اپنی نیند قربان کر کے بچوں کا مستقبل بناتی ہے، کوئی بیوی جو شوہر کی پریشانی کو اپنے دل میں سمیٹ لیتی ہے اور کوئی بیٹی جو اپنے خواب چھوڑ کر گھر کی عزت بن جاتی ہے۔ یہ عورتیں کہانیوں کی کتابوں میں نہیں ملتی ہیں مگر حقیقت میں یہی معاشرے کی اصل ہیرو ہوتی ہیں۔ ان کی تھکن کو اگر لفظ مل جائیں تو شاید آنکھیں بھیگ جائیں۔ ہمیں بطور معاشرہ یہ سیکھنا ہوگا کہ عورت صرف ذمہ داری کا نام نہیں، اسے آرام، عزت اور جذباتی تحفظ بھی چاہیے۔ جب تک ہم عورت کا سٹریس کو کمزوری سمجھتے رہیں گے تب تک گھروں کا سکون مکمل نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جیسے عورت کی بات سننا، اس کے کام کو سراہنا اور اس پر بے جا تنقید نہ کرنا بڑے مثبت اثرات لا سکتی ہیں۔ عورت کے لیے حتمی پیغام ہے کہ اے عورت، تم کمزور نہیں ہو، تمہارا صبر تمہاری طاقت ہے، مگر خود کو نظر انداز کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں۔ تمہیں حق ہے کہ تم آرام کرو، خوش رہو اور اپنی ذات کو اہمیت دو۔ یاد رکھو، تمہاری خوشی بھی سنی جاتی ہے اور تمہاری دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ، ہر اس عورت کو سکون عطا فرما جو گھر کی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ یا اللہ، اس کے دل کی تھکن کو راحت میں بدل دے، اس کے آنسوؤں کو مسکراہٹ بنا دے۔ یا رب، اسے ایسا خاندان عطا فرما جو اس کی قدر کرے، اسے سمجھے اور اس کا سہارا بنے۔ یا اللہ، جو عورت راتوں کو جاگ کر سب کو سلاتی ہے، اس کی نیند کو برکت عطا فرما۔ جو ماں اپنے بچوں کے لیے خود کو بھول جاتی ہے، اسے اپنی ذات کا شعور عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔